پیپلز پارٹی کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کے گورنر عمران اسماعیل کا اکاؤنٹ تھا، ان کے گورنر شاہ فرمان کے اکاؤنٹ تھا، ایسے لوگوں کے ان کے اکاؤنٹس تھے جن کو یہ اون نہیں کرتے۔ یہ عمران صاحب کا پرانا وتیرہ ہے کہ جب وہ مشکل میں پھنستے ہیں تو اپنوں کو ہی ذبح کرتے ہیں۔ آج کوئی بھی ان کی مخالف جماعت الیکشن کمیشن میں انہوں نے کیس نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے ایک بنیادی رکن جنہوں نے اس پارٹی کی بنیاد ان کے ساتھ رکھی تھی، اکبر ایس بابر نے، وہ ان کے خلاف گئے تھے الیکشن کمیشن میں۔ اور پھر جب یہ الیکشن کمیشن جاتے ہیں کہتے ہیں یار آپ ہمارے ساتھ کیا، آپ تو پیپلز پارٹی کو بھی دیکھیں، پی ایم ایل این کو بھی دیکھیں، بھئی حساب کتاب ہر کسی نے اپنا خود دینا ہے۔ ہم سے جو الیکشن کمیشن ڈاکومنٹس مانگے گی اور مانگی ہیں، ہماری ٹیم نے ان کو پرووائڈ کی ہیں، اور بھی مانگیں گے ہم ان کو پرووائڈ کریں گے، لیکن آپ نے اپنے حساب خود دینا ہے، آپ نے ہمارے حساب نہیں دینا ہے، ہم نے آپ کے حساب دینا ہے۔ آپ ڈکلیئر ہو چکے ہیں کہ آپ پاکستان کے انٹرنیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل بھی آپ چور نکلے، انٹرنیشنل ڈاکو نکلے، اور وہ جو ایک جھوٹا صادق اور امین کا آپ کے پاس ایک شخص نے جو پروانہ دیا تھا، ثاقب نثار نامی شخص نے، جس نے کہا تھا کہ میں ڈیم فنڈ کے نام پہ ایک ڈھونگ رچایا تھا، اور جس نے کہا تھا کہ میں اس ڈیم کا چوکیدارہ کروں گا۔ آج وہ چوکیدار صاحب کدھر ہیں؟ میں خورشید شاہ صاحب کو جو کہ واٹر ریسورسز کے منسٹر ہیں ان کو سفارش کروں گا اگر ان کی کوئی اپلیکیشن چوکیدارے کے حوالے سے ڈیم کے ہے تو ان کو کم از کم جاب دے دیں تاکہ اس ڈیم کا چوکیدارہ کریں۔ اس قسم کے سرٹیفکیٹیں گھما کر آپ صادق اور امین نہیں بن سکتے۔ آج آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک ادارہ ہے جس کے چیف الیکشن کمشنر کو پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، کسی جماعت جو آپ کی مخالف اس نے نہیں بٹھایا، بلکہ آپ نے اس کو اپوائنٹ کیا تھا، ہم نے نہیں کیا تھا، اور آپ نے ہی کہا تھا کہ یہ اس سے ایماندار، اس سے اچھا اور اس سے بہترین شخص مجھے پاکستان میں نہیں مل سکا، اور میں نے لگایا، اور انہوں نے ہی آپ کو آج یہاں پر ڈکلیئر کیا کہ آپ صادق اور امین نہیں رہے۔ آج اگر ان میں سے تھوڑی سی بھی اخلاقیات ہوتی جو کہ ان میں نہیں ہیں، آج وہ ریزائن کرتے کہ میں صادق اور امین نہیں رہا، میں سرٹیفائیڈ چور اور ڈاکو قرار دیا مجھے انہوں نے، لیکن ہمیں ان سے کوئی بھی نہیں تھی۔ آج آپ دیکھیں، آج جو شخص کہتا تھا کہ میں عافیہ صدیقی کا کیس لڑوں گا انٹرنیشنل فورم پہ، وہ آج گوگی بچاؤ مہم پہ نکلا ہوا ہے، آج وہ عارف نقوی بچاؤ مہم پہ نکلا ہوا ہے، اور مانتا بھی ہے کہ وہ میرے دوست تھے۔ ہم نہیں کہتے، سابقہ ڈی جی ایف آئی اے میمن صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے 87 ارب روپے کا ان کا سکینڈل ان کے سامنے رکھا وزیر اعظم صاحب کے سامنے اس وقت کے، تو میں سمجھتا کہ مجھے کوئی اپریسیشن ملے گی، لیکن الٹا انہوں نے مجھ پہ غصہ کیا اور ڈانٹ کی کہ آپ نے ایسے شخص کو جو ہمیں فنڈنگ کرتا ہے، جنہوں نے ہمیں پارٹی کو فنڈنگ کیا ہے، آپ اس کو اس قسم کے جو ہے اس میں آپ پھنسائیں گے، جس کو ہم بالکل ہی تسلیم نہیں کرتے۔ لہٰذا آج جس ڈٹائی کے ساتھ، آج جس وہ کہتے ہیں چوری بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں سینہ زوری بھی، آج جس ڈٹائی کے ساتھ پی ٹی آئی والے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، مجھے ان پر بھی تعجب آتا ہے کہ آج کس طریقے سے آج وہ اپنی چوریوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ لہٰذا آج ایک شارٹ آرڈر جس قسم کا آیا ہے، اس کی تفصیلات بھی آنی ہے، اس کے بعد حکومت نے بھی اس کے اوپر کارروائی کرنی ہے، لیکن آج جو شخص 25 سالہ جدوجہد جو کہہ رہا تھا کہ میں نے کی ہے انصاف کے لیے، 25 سال جدوجہد میں نے صادق اور امین کے لیے کی ہے، آج تو سب ظاہر ہے۔ آج جس شخص کو وہ 25 سال سے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہلاتا تھا، آج اس نے اس کو پنجاب کی سی ایم شپ دے دی، بزدار پلس کو بٹھا دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کے دائیں بائیں جو لوگ بھی ہیں، جس پہ بھی آپ انگلی رکھیں گے، سب آپ کو اسی قسم کے لوگ نکلیں گے۔ لہذا آج پاکستان میں ثابت ہوا کہ عمران نیازی صاحب اس ملک کے بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے سب سے بڑے چور اور ڈاکو ثابت ہوئے۔ کسی کا کوئی کوشچن ہے تو انشاءاللہ۔ ناصر نقوی صاحب اور صاحب نیوز سے شہزاد صاحب جی، میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو فیصلہ آیا ہے جی، اس پر فردر حکومت کیا کرے گی اور مستقبل میں سیاسی نتائج کے حوالے سے آپ کیا؟ دیکھیے، فیصلے کے اندر نقوی صاحب جو ایک لاسٹ پیرا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ دوں۔ جو لاسٹ پیرا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے، یہ فیصلے کے اندر ہے،
Therefore, in view of the material available on the record and above discussion, the matter falls within the ambit of Article 17(3) of the Constitution of Pakistan. अब इसमें मजीद उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 6(3) एंड आर्टिकल 2(c) ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 और उसमें आर्टिकल 17(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें मैं आपको कोट एंड कोट बता दूं कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी शैल अकाउंट फॉर द सोर्स ऑफ इट्स फंड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। पाकिस्तान में लॉ क्या था? पॉलिटिकल पार्टीज का। अब पॉलिटिकल पार्टीज के जो ऑर्डर या जो उसका लॉ है उसके अंदर बड़ी वाज़ेह लिखी है, उसमें इमरान खान के मुताबिक चीजें बदल नहीं सकती, वो कितना भी चाहे इस चीज को। अगर इमरान मुतमईन था तो उससे कोई ये पूछे कि तुमने इतनी मर्तबा रिट पिटिशन क्यों डाली कि फैसला रोका जाए, उससे कोई ये पूछे कि उसने अपने वकला को ये क्यों कहा कि इन तमाम प्रोसीडिंग्स की जो हियरिंग्स हैं उनको सीक्रेट रखा जाए, इमरान से कोई ये पूछे, फिर उससे ये भी कोई पूछे कि अभी फैसला आया नहीं और अगर तुम्हें पता है कि तुम क्लीन हो तो उससे पहले तुमने इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की कॉल क्यों दी? ये बहुत अहम सवालात हैं। पूरी दुनिया तो अब झूठ नहीं बोलेगी ना, चलो दुनिया के कुछ अफराद को तुमने उल्लू बना दिया हो या बेवकूफ बना दिया है, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है, फैक्ट बदल नहीं सकता। अब आ जाते हैं कि इस पर मजीद क्या होगा। देखिए, जो चीजें हुकूमत के सुपुर्द की होंगी इस जजमेंट के अंदर इलेक्शन कमीशन ने, वो हुकूमत उस पर लीगल अपना व्यू पॉइंट बनाएगी और उस पर अमल करेगी। इसके अलावा इस जजमेंट की रोशनी में अब किसी को रोका नहीं जा सकता इसके हवाले से अदालत जाने या उस पर जो उन्होंने अपना लाएअमल इख्तियार करना है। ये अब पब्लिक में है पूरा फैसला, और पूरा फैसला भरा हुआ है इनकी गलत कारियों से। पूरा फैसला, जैसे फैसल साहब ने फरमाया, 13 अकाउंट्स हैं जिस पर के जिससे ये लाताल्की का इजहार कर रहे हैं, लेकिन लाताल्की का इजहार फिर आरिफ अलवी से भी कर रहे हैं, असद कैसर से भी कर रहे हैं, इमरान इस्माइल से भी कर रहे हैं और दीगर अरकान से भी कर रहे हैं जिनके नाम पर ये अकाउंट्स हैं। ये किसी टॉम, डिक और हैरी जिसे हम कहते हैं ना, उसके नाम पर नहीं है, ये इनके अपने प्रोमिनेंट लोगों के नामों पर हैं जो कि पाकिस्तान के अहम ओहदों पर फाइज रह चुके हैं या फाइज हैं, आईनी ओहदों पर, आईनी, दिस बेयर इन माइंड। सो ये मजाक नहीं है, अब गाली देकर काम नहीं चलेगा। अकबर एस बाबर को भी सुबह जो है वो तोहमतें उस पर लगा रहे थे, उस शख्स पर। मैं उनसे कभी नहीं मिली हूं, मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानती हूं, लेकिन वो क्लैरिफिकेशन दे रहे थे कि जी मैं तो खुद लड़ा हूं, मैंने तो किसी से कोई मदद नहीं ली लड़ने के लिए। तो जिसकी पगड़ी मर्जी है उछाल दे, क्योंकि इमरान की अपनी कोई पगड़ी नहीं है ना, वो खुद आदमी ऐसा है जिसको इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, जो अपने घर का राशन और किचन किसी और के पैसे पे चलाता हो। आप उस शख्स की खुददारी का अंदाजा लगा सकते हैं। ये बहुत मैं बारीक बात कर रही हूं, लेकिन इसकी बहुत अहमियत है। हम अपने घर में दाल भी खा के जिंदा रह सकते हैं, मगर किसी से लेके नहीं खाएंगे। यह शख्स अपना किचन लोगों से चलवाता रहा है, तो उस शख्स का आप ज़र्फ और उसकी खुददारी का अंदाजा लगा सकते हैं। और मजीद अगर कोई सवाल हो तो जी। देखिए, एक तो मोहतरमा शहीद हो गई और वो भी आप जानते हैं कि दहशतगर्दी की लहर पाकिस्तान में किस कदर मजबूत हो गई थी, और उसके बावजूद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मुल्क वापस आई। मगर उससे कबल आपको ये भी याद है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत हुए। एक दूसरे के साथ पाकिस्तान की दो बड़ी जमातों ने बैठकर ये फैसला किया कि हम पुरानी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसे ख़त्म करेंगे, लेकिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने टेररिज्म के हवाले से अपनी कंसर्न का इजहार किया, और काश उनकी वो कंसर्न्स उस वक्त सीरियसली ली जाती तो शायद पाकिस्तान में इस कदर दहशतगर्दी ना बढ़ती और परवान ना चढ़ती। तो ये गलतियां हैं, और इन गलतियों में जो शामिल है
اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے، چاہے وہ جماعت ہو یا کوئی شخص ہو۔ عرض یہ ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ رنگ روڈ کا اسکینڈل، رنگ روڈ کے جو مرکزی کردار کے پرائم منسٹر اور پاکستان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں نمبر 1، اور جو کمشنر تھے وہ اس وقت ایڈیشنل سیکرٹری انچارج ہیں وزارت، اور تھرڈ جو آپ نے کہا کہ ان کا 500 کینال کا یا 500 کلے کا گھر ریگولرائز کروایا، اس کے چیئرمین ہیں اور ان کو ایک اور عہدہ بھی دے دیا گیا، اور تھرڈ مجھے آپ یہ بتائیں کیا الیکشن کمیشن نے عمران نیازی کو نااہل قرار دے دیا ہے؟ دیکھیے آپ نے اچھی بات کی ہے، اور ہم آپ ہی کے سوال کی روشنی میں یقیناً الیکشن کمیشن سے یہ سوال پوچھیں گے کہ جب آپ اس طرح کے الزامات یا اس نوعیت کے تو کسی پہ میرا خیال آئے نہیں کبھی، کیونکہ یہ بہت سنگین ہے، لیکن اگر ڈسکوالیفیکیشن یا نااہلی کی کوئی بیسس بنا کر الیکشن کمیشن جاتا ہے اور اس بیس کو جو وہ ثابت ہو جاتی ہے، تو الیکشن کمیشن نے ماضی میں ایسے فیصلے دیے ہیں جہاں ڈسکوالیفائی بھی کیا ہے۔ تو الیکشن کمیشن سے ہم یہ سوال ضرور کریں گے کہ اتنی سنگین باتیں اس شخص کے اوپر، اس کی جماعت کے اوپر، اس کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اوپر ثابت ہو گئی ہیں، تو بالکل اس شخص کی ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آرٹیکل 62 بھی ہے، جہاں جب جھوٹ پکڑا جاتا ہے، اور یہی شخص ہے جو ڈھنڈورا پیٹتا تھا کہ فلانا جھوٹا ہے، فلانا صادق اور امین نہیں ہے، اور میرے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے جس کی تفصیل فیصل صاحب نے آپ کو دی ہے، تو وہ سرٹیفکیٹ جھوٹا تو ہو گیا نا ثابت۔ اب یہ کہیں کہ جی آج میں یہ بھی حیرت انگیز بات ہے، اور ڈھٹائی کے ساتھ ڈھٹائی اور بے شرمی کی انتہا تھی صبح جب میں دیکھ رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو آڈٹ ہوئی رپورٹس اس کا پتہ نہیں تھا اور اس پہ سگنیچرز تھے، اس کا عمران کو پتہ نہیں تھا۔ عمران چوچا بچہ ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ 350 سے زائد فورن کمپنیز نے پی ٹی آئی کو پیسے دیے ہیں، یو ایس میں رہنے والے انڈین نیشنلز نے، جس میں سے ایک کا نام میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پتہ نہیں $13-14 ہزار کی رقم اس خاتون نے دی ہے، ایسے کئی